پھر وہ لیلۃ البدر، وہ 14ویں کی رات، وہ حسین شب اور حسن کے آفتاب و مہتاب سراج منیر، حاضرین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس نے کہا کہ کیجئے دعا یہ چاند ستارے چھپ جائیں۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چاند ستارے چھپ گئے، سرکار نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، اندھیرا سا ہو گیا۔ کہتا ہے اب بلائیے چاند کو، اب عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کو ملحوظ رکھیں گے، آپ سن چکے ہیں۔ اس نے کہا بلائیے چاند کو، چاند اترا جیسے 5ویں رات کا ہو۔ جب وہ اترا فرمایا اب مرحلہ وار مکمل ہو جائیے، وہ 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 14ویں رات کا ہوا۔ فرمایا اب چڑھ جائیے اپنی منزل پر، اپنے مطلع پر۔ وہ اپنے برج میں داخل ہوا، جب پہنچا حکم فرمایا کہ پھر در کعبہ پہ چمکیے۔ مختصر ہو کر در کعبہ پہ چمکا، فرمایا طواف کیجئے۔ اس نے کعبے کا طواف کیا، فرمایا اللہ کو سجدہ کیجئے۔ اس نے سمت کعبہ اللہ کو اپنے حال کے مطابق سجدہ کیا۔ فرمایا اب میرے قریب آ جائیے۔ جب چاند قریب پہنچا نا تو میں یہاں سے یہی مسئلہ سمجھا، جسے قریب ہونے کا شوق ہو پہلے سجدوں کی عادت بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جسے قرب کا شوق ہو، جے کو نیڑے تھی من دا شوق ہو، جسے قرب کا شوق ہو اسے چاہیے کہ اسے سجدوں کی عادت بنائے۔ جب قریب پہنچا اس نے فصیح عربی زبان میں عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ السلام ایہا القمر، اے چاند تجھ پر سلام ہو۔ اس نے اجازت چاہی اور سرکار کے گرد گھوم رہا تھا۔ علماء کرام تشریف فرمائے، مجھے زیادہ باریکی سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضور کے گرد گھوم رہا تھا، یوں گھوم رہا تھا نا سرکار کے گرد۔ جب گھوم رہا تھا تو اب دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، اور الانوار والا لکھتا ہے کہ اس کے گھومنے کا منظر یہ تھا کہ جب وہ سرکار کے گرد گھوم رہا تھا تو فرمایا یدخل من جیبہ، یہاں چمکتا تھا، یہاں چمکتا تھا، یدخل من جیبہ، یہاں چمکتا تھا، ویخرج من ذیلہ، پھر یہاں چمکتا تھا۔ بھئی یہاں چمکتا تھا اور پھر یہاں چمکتا تھا، یہ درمیان میں نہیں چمکتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں ایسی چمک تھی، اس چمک میں اس کی روشنی چھپ جاتی تھی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگلی سطر میں کیا کمال کرتے ہیں یہ فصیح اللسان ادیب صاحب الانوار لکھتے ہیں۔ اگلی سطر میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر۔ جب وہ سرکار کے گرد گھوم رہا تھا فرمایا سرکار کے جو مبارک حضور نے جبہ پہن رکھا تھا اس جبے کی 2 جیبیں تھی، 2 جیبیں تھی، ایک جیب اس طرف تھی اور ایک جیب اس طرف تھی۔ فرمایا یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر۔ فرمایا اس جیب سے نور نکلتا تھا، یہاں چاند چمکتا تھا، پھر اس جیب سے نور نکلتا تھا، پھر یہاں چاند چمکتا تھا۔ یوں چاند چمکتا رہا، سرکار کے گرد گھومتا رہا، اور پھر حضور نے انگوشت مبارک کا اشارہ کیا، ہاتھ لگانے سے اس نے کہا تھا ہاتھ نہیں لگائیں گے، اشارہ ہوگا۔ اشارہ کیا انگوشت مبارک سے، شہادت کی انگلی سے وہ نور ظاہر ہوا، چونکہ نور کو توڑنے کے لیے نور کا ہی استعمال ہونا تھا۔ انگوشت شہادت سے نور ظاہر ہوا، چاند کا سینہ چر گیا، چاند چھک ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، 2 لخت ہو گیا۔ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک حصہ مشرق میں تھا، ایک حصہ مغرب میں تھا۔ کائنات دیکھ رہی تھی، حبیب یمنی آنکھیں کھول کے سامنے کھڑا تھا، سوچ رہا تھا یہ چاند آسمان کا 14ویں رات کا چاند ٹوٹ گیا ہے، اب باغوں کا کیا ہوگا، باغ میں پھولوں کا کیا ہوگا، پھولوں میں خوشبو کا کیا ہوگا، رات کے روتے ہوئے بچوں کا کیا ہوگا، پھولے ہوئے مسافروں کا کیا ہوگا، سمندر کے مد و جزر کا کیا ہوگا، چاندنی راتوں میں پانی کے اوپر اٹھنے کا کیا ہوگا، یہ آسمان کے ستاروں کی خالی بارات کا کیا ہوگا، آسمان کی رونق کا کیا ہوگا، سفر کرنے والوں کا کیا ہوگا۔ ابھی سوال اٹھ رہے تھے کہ جان رحمت
قیامت نے جس انگشت کے اشارے سے توڑا تھا اسی اشارے سے جوڑ دیا اور مسکرا کے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ تمہارے کہنے پہ توڑ دیا تھا ورنہ ہمارا کام تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اس کی بیٹی کو تو دن میں ہی شفا حاصل ہو گئی تھی، ادھر ہاتھ اٹھے تھے ادھر خیمے میں شفا داخل ہو گئی تھی، اور اب جو چاند آسمان پہ چڑھا ہے۔ حاضرین، ابو جہل کہتا ہے ان ھذا لسحر عظیم، یہ بڑا جادو ہے، اور حبیب یمنی اپنا تاج سر سے اتار کر سرکار کے قدموں میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے واللہ ما ھذا سحر، اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے، انما ہی آیت کبریٰ، یہ تو بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اور کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں اب سلطنت نہیں سنبھالوں گا، اب تخت پہ نہیں بیٹھیں گے، اب یہاں قدوم میمنت میں ہی لذت افروز زندگی کی ساعتیں بسر کریں گے۔ میں نے کہا یمنی بہت مالک نے تمہیں آپ کو نوازا ہے، آپ کی شان تو کون آپ سے مل سکتا ہے، سرکار آپ نے سب کچھ چھوڑ کر سرکار کے قدموں میں، لجپال کے قدموں میں بیٹھنے کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ رو کے کہتا ہے لوگو مجھے تو میری ماں نے اسی لمحے کے لیے جنم دیا تھا۔ میں تو پیدا ہی اسی لمحے کے لیے ہوا تھا۔ حضور سے وابستہ رہی ہے۔ غیر کی باتوں میں نہ آئی ہے۔ جس دانشور سے ابھی تک درود و سلام کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا، جو ابھی تک دعا کا فیصلہ نہیں کر سکا، جو اہل علم حضرات ابھی تک بھئی سرکار کی شان و عظمت کے معاملے میں مخمسے میں ہیں، جو حضرت شیخ یوں بھی ہے اور یوں بھی، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گناہگار تو ہیں لیکن سرکار کا نام لیتے ہیں، ان کی ثناخوانی کرتے ہیں، ان کی غلامی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اعزاز سمجھتے ہیں۔ حاضرین، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے، جب کوئی حضور کی بات کرے، کمزور بات کرے، اس کی بات نہ سنیں، جو شان و عظمت کو بیان کرے۔ میں سخت الفاظ کا عادی نہیں ہوں، آپ نے سنا ہے کوئی ایسی بات، کوئی سخت کلمہ نہیں کہہ سکا، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں، دودھو خالے سے جندے وچوں مکھن نکلے، جماعتوں خالے سے جندے وچ ولی پیدا ہو۔ سنگت کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ انما ہی آیت کبریٰ، بھئی وہ جو 20,000 آئے تھے تلوار اٹھا کر، ان میں سے 600 نے کلمہ پڑھا، اور روسائے عرب میں سے 60 نے کلمہ پڑھا، دیگر روسائے عرب میں سے 60 نے پڑھا، اور ان 20,000 میں سے 600 نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سوچ رہے ہیں 20,000 میں سے 600، جبکہ چاند کا حال یہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے بندے دیر کر دیتے ہیں۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نہیں مانتے، بھی ادھر تو حال دیکھیں، چاند غلامی کر رہا ہے اور وہ ابھی بھی نہیں مان رہے۔ میں نے ان کا گلہ نہیں کیا، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پھر بعد میں آ کر پڑھ لیا، دیر کر دیتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بعض نہیں مانتے، لیکن جب مانتے ہیں تو صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں کو ہمارا کام ہے ابلاغ، ہم کہتے رہے، ہم عرض کرتے رہے، ہم گزارش کرتے رہے، کوئی بھی نہ آئے مؤذن کو کے ذمے اذان دینا۔ یہ درس قرآن اسی خیر کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے۔ حکم ہوا تھا ویسے کرنی یمنی کا، تو وقت کیا تھی؟ جی ماشاءاللہ، وقت پہلے ہی اوپر، نشست چاہیے۔
وہ بڑی ہستی ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری دو ایسے پیارے ہیں، آج کل ان کے پاس اتنا لباس بھی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں۔ ہائے، فرمایا اتنے ان کے پاس لباس نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، حیا کی وجہ سے آج کل وہ مسجد نہیں جا سکتے۔ ایک اویس قرنی ہے اور ایک حریم بن حیان ہے۔ زہد یہ ہے، ان کی روایات بہت ہیں، ان کا مقام بلند ہے۔ ان کا جو مشہور واقعہ ہے حضور کے شہر میں ان کی جو حاضری ہے، اس کے لیے کافی وقت چاہیے، میں صرف آج تبرکاً ہی ایک روایت عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین، حریم بن حیان بیان کرتے ہیں کہ میں تلاش کرتے ہوئے سرکار اویس قرنی کے حضور میں پہنچا۔ آپ فرات کے کنارے تشریف فرما تھے، تو میں پہنچا تو آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی، بات کرنے کا موقع نہ ملا، وہ مصروف رہے۔ عشاء کے بعد بزم سجائی تو ہم بیٹھ گئے، تو موت کا ذکر شروع کیا، اور موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آدم صفی اللہ چلے گئے، نوح نجی اللہ چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے، اسماعیل ذبیح اللہ چلے گئے، داود کلیمت اللہ چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، عیسیٰ روح اللہ چلے گئے۔ فرمایا وہ ذکر کرتے گئے اور فرماتے رہے یہ دنیا یہ بے ثبات چیز ہے، یہاں جانا لازم ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، سرکار بھی اس ظاہری حیات طیبہ سے حضور بھی دار بقا کی طرف چلے گئے۔ فرماتے ہیں وہ موت کا ذکر کرتے رہے، پھر فرمانے لگے حضور کے دوست تھے، بہت پیارے تھے، جانثار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی چلے گئے۔ عمر دلیر تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، جرأت مند تھے، عاشق تھے، وہ بھی چلے گئے۔ حریم بن حیان کہتے ہیں جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا تو ہمیں تو ان کے بارے میں یہی علم تھا کہ وہ ابھی امیر المومنین ہیں، ہم نے ان کے وصال کی شہادت کی خبر نہیں سنی تھی۔ آپ نے عشاء کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا عمر بھی چلے گئے، تو ہم حیران رہ گئے، کسی کو یہ ہمت نہ ہو سکی کہ کوئی سوال کرتا۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے اہل مدینہ سے خبر سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس رات بیٹھ کر وہ یہ خطبہ دے رہے تھے، اسی روز حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہو چکی تھی۔